بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے اور میں ہوں جواد کمال۔ حکومتی حلقوں خود وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے متعدد بار یہ کہا جاتا رہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں، اور وزیر اعظم نے تو سوات جلسے میں بھی باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو منڈی لگی ہے ارکان اسمبلی کی، کیا یہ سب آئینی ہے اور الیکشن کمیشن اس پر نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ آج اس تمام تر صورتحال کے بعد سندھ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے حکمراں جماعت کے متعدد ایم این ایز کی موجودگی کا پتہ چلا، اور وہیں پر موجود پاکستان تحریک انصاف کے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ایم این اے رادر ریاض نے یہ کہا کہ میں اکیلا نہیں یا ہم کچھ نہیں، ہم 24 ہیں۔ تو حکومتی مشکلات کس حد تک بڑی سندھ ہاؤس میں حکومت کے ارکان کے موجود ہونے کے بعد کس حد تک حکومتی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، اور حکومت کی جانب سے یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں موجود جو ارکان ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، بڑا ایکشن ہوگا۔ یہ کارروائی کس طرح ہوگی؟ اگر حکومت کرنے جا بھی رہی ہے، کیا حکومت کارروائی کرنے کا آئینی حق رکھتی ہے ان ارکان کے خلاف، اور اگر رکھتی ہے تو پھر کس طرح؟ کیا یہ جو ایکشن کی دھمکی حکومت کی جانب سے دی گئی ہے یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ اس کے علاوہ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جو 22 سے 23 مارچ تک اسلام آباد میں ہوگا۔ 48 ممالک نے مکمل طور پر یقین دہانی کرا دی ہے اس اجلاس میں شرکت کے لیے۔ جو اس وقت پاکستان میں سیاسی ماحول بنا ہوا ہے وہ او آئی سی اجلاس سے پہلے تمام تر معاملہ سالو ہو جائے گا، کشیدگی کم ہو جائے گی، یا اسی طریقے سے کشیدگی قائم رہے گی؟ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب نے پروگرام میں، سینئر اینالسٹ رضا رومی صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار وحید حسین صاحب اور سینئر اینالسٹ علینا شگلی صاحبہ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ سجاد میر صاحب، سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی ارکان کی بغاوت منظر عام پر آنے کے بعد حکومتی مشکلات کس حد تک بڑھ گئی ہیں؟ بغاوت نئی تو نہیں ہے، راجہ ریاض تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں، بول چکے ہیں، وہ پہلے بھی باتیں کرتے رہے ہیں، کھل کے کرتے رہے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کے گویا اس وقت پاکستان میں وہ واحد ترجمان ہے۔ واحد سے میری مراد ہے کہ سب سے ووکل ترجمان وہی ہیں، وہ کھل کے بات کرتے ہیں، اس لیے کوئی ایسے اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اچنبے کی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ کی جا رہی ہیں۔ میں نے کی جا رہی کا لفظ استعمال کیا ہے، یوں کہہ لیجیے ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ایک سکیم کا حصہ ہے، حکمت عملی کا حصہ ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے، پرویز الہی کا گفتگو کرنا اور کہنا کہ اپوزیشن کی اکثریت ایک طرف ہے، پھر یہ آنا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کی پیپلز پارٹی سے ایک طرح سے بات طے ہو گئی ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا کہ بلاول اور زرداری کے ساتھ کوئی تحریری معاہدے کی ضرورت نہیں بلکہ سب کچھ طے ہے، پھر اب یہ طاقت کا ظاہر کرنا، ادھر شور شرابے کے سوا کچھ نہیں، یہ کہنا کہ ہم کارروائی کریں گے، سخت کارروائی کریں گے۔ جب پوچھا جاتا ہے سخت کارروائی سے کیا مراد ہے، کیا آپ لشکر کشی کریں گے، کیا کریں گے، فوج کو حکم دیں گے، رینجر سے چڑھائی کر دیں گے، ساری غیر قانونی بات ہوگی۔ سندھ ہاؤس جو ہے ایک ادارہ ہے، سرکاری رہائش گاہ ہے، اور اس کی نگرانی جو ہے سندھ پولیس کر رہی ہے۔ کیا آپ ٹکراؤ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، تو وہ کوئی اور کارروائی کریں گے، تو جو اور کارروائی تو کسی کو سمجھ نہیں آتی کیا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وزیر یہ داخلہ حقیقت شیخ اب رشید واضح نے تو ہو۔ آپ سے کچھ دیر پہلے کہا ہے سندھ میں گورنر راج ہی لگا دیں۔ سندھ میں گورنر راج لگا دیں تو ملک میں بھی صدر راج لگا دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر یہ ایسی کہانی بنانی پڑ رہی ہے آپ کو، تو صورتحال یہ ہے کہ کیا آپ سندھ ورسز وفاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو وفاق کی جنگ وفاق کی پارلیمنٹ میں جیتنی ہے، اور اس وقت حکمت عملی جو بھی ہوگی اور جس طرح بھی ہوگا انفولڈ ہو رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ عمران خان اپنا کھیل جو ہے کہ ان دی لانگ رن عمران کے اپنے پاس پتے ہوں جو وہ کھیل سکتا ہو، لیکن اس وقت جو یہ ساری پوزیشن انفولڈ کی جا رہی ہے، ظاہر کی جا رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے، وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ عمران کے خلاف قوتیں متحد ہیں، اس کے اتحادی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کی پارٹی کے بہت سے ارکان بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اس پوری صورتحال کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ پھر بہت سے باغی پیدا ہو جائے۔ یہ حکمت عملی کا حصہ ہے، اور جو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں۔ ہوتا کیا ہے میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، اگرچہ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران اپنی کھیل جو ہے وہ ہار چکا ہے، لیکن آخری وقت تک ہمیں ایک ڈیموکریٹ کے طور پر یہی سوچنا چاہیے کہ مقابلہ جاری ہے، لیکن مقابلہ پارلیمنٹ میں ہو اور آئینی طریقے سے ہو، دستوری طریقے سے ہو، اور ہینچی پینچی یہ کرنے کی جو طریقہ ہے یہ میرا خیال میں کامیاب نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری قوتوں کو مداخلت کی آپ کوئی ایک قسم کی شے نہ دیں اور یہ کوشش نہ کریں
کہ اگر اس کے پاس نہیں جاتا تو کسی کے پاس نہ جائے۔ رضا رومی صاحب، سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی ارکان کی بغاوت منظر عام پر آنے کے بعد حکومتی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ جی بالکل اضافہ ہو گیا ہے رادر۔ ابھی تو مستقبل کی کیا ہی بات کریں، ابھی جو حالات اس وقت بن رہے ہیں، جیسے میر صاحب نے کہا کہ نوشتہ دیوار جو ہے وہ بڑا واضح اور کلیئر ہے۔ دیکھیے معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایک طریقے عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے، اسمبلی کا اجلاس اسپیکر صاحب نے طلب کرنا ہے۔ پہلے یہ خیال تھا کہ اتحادی جو ہیں وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے، اس لیے شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ تحریک کو ناکام کر دیں گے، لیکن اب چونکہ آج یہ خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز جو ہیں وہ بغاوت انہوں نے کر دی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 20 ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 20 سے زیادہ ہیں۔ تو اس صورتحال میں تو بڑی واضح ایک ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید اب خان صاحب کی میجورٹی جو ہے پارلیمنٹ میں وہ برقرار نہیں۔ ظاہری بات ہے اس کا فیصلہ تو قانونی اور آئینی طور پر ہاؤس میں ہی ہوگا، کہ جب اس اجلاس طلب ہوگا وہاں پہ رائے شماری ہوگی، اسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہ اب ایک بڑا واضح سگنل ہے، حالات نے جس طرح سے پلٹا کھایا ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں، اس سے تو یہی اب واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اپنی حکومت کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگرچہ میں نے دیکھا کہ آج انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے میچ نہیں دیکھ پایا چونکہ میرے خلاف میچ فکسنگ کی جا رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ خان صاحب 2018 میں جس طرح سے خان صاحب آئے تھے وہ بھی ایک میچ فکسنگ پروسیس کے تھرو آئے تھے۔ مسئلہ یہی ہے پاکستان کا کہ جب سنگھ آپ کے حق میں ہو تو وہ جائز ہوتی ہے، اور جب مخالفین وہ میچ فکسنگ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ بھائی واقعہ یہ ہے کہ اس وقت بھی تو میچ فکسنگ ہو رہی تھی، جنوبی پنجاب کے نون لیگ کے ایم این ایز کو جس طرح ایم این ایز ایم پی ایس کو جس طرح سے جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے پارٹیز ان کی لائلٹیز تبدیل کروائی گئیں دھڑا دھڑ، یہاں سے وہاں لوٹے جو ہیں وہ شامل ہو گئے تحریک انصاف میں، اور اس کے بعد جناب یہ باتیں تو ہم نے نہیں ہونی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ وہ تو کہتے جی وہ خان صاحب کی شفاف اور کلین قیادت میں آگے ہیں، اوپر ایماندار وزیراعظم ہوگا تو نیچے جو الیکٹیبلز آئیں گے وہ بھی سیدھے ہو کے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست ہمیں یہی بتاتی ہے، پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک پورا طبقہ ہے سیاست دانوں کا جو کہ اقتدار کو کے حصول کو اپنا مرکز سمجھتا ہے۔ آج وہ وہی کام کرے، ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، اس لیے وہ انہوں نے اپنی لائلٹیز بدل لی ہیں۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہوا، یہ 1950-40 سے ہوتا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے۔ خان صاحب کو تاریخ کا علم نہیں تھا، تو یہ ان کی اپنی کمزوری تھی، ان کو پارٹی کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی، اور بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا۔ تو اب وہ بہت ایک سیریس سچویشن میں ہے۔ تو جواب ہاں میں ہے آپ کے سوال کا، اور جو ہے ابھی بہت مشکل ہے کہ ان کی حکومت کیا پتے ان کے پاس ہو سکتا ہے وہ کھیل جائیں، ہمیں نہیں پتا، ایک دو پتے تو ہوں گے ان کے پاس بھی، لیکن وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ وہی صاحب، حکومت تو جو پتے کھیلے گی اس کے لیے وقت کم ہے، رضا صاحب نے کہہ دیا۔ مشکلات میں فی الحال تو اضافہ ہو گیا حکومت کی۔ جی بالکل، اگر آپ دیکھیں صورتحال کو پچھلے چند ہفتوں کے دوران، اور پھر جیسا کہ رضا رومی صاحب کہہ رہے تھے کہ پچھلے تقریباً 24-48 گھنٹوں سے جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو حکومت سے چیزیں جو ہیں وہ باہر نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سارے پہلو کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے 3 آپ کو نکات دکھائی دیتے ہیں۔ ایک سیاسی پہلو ہے اس سارے معاملے کا، عدم اعتماد کی جو تحریک آئی ہے، ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے، اور ایک آئینی پہلو ہے۔ اب اس وقت گورنمنٹ اور اس کے جو وزراء ہیں وہ اخلاقی پہلو کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فلور کراسنگ کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر، اور وہاں پہ ان کی بولیاں لگ رہی ہیں، یہ اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے۔ اور سیاست کے اندر جو ہوتا ہے یہ اقتدار کی سیاست ہے، اور اس اقتدار کے پروسیس سے گزر کے پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کے اندر آئی ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب کو 2013 کے انتخابات کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کے جو کچھ ایڈوائزر تھے انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کے پاس جب تک وننگ ہارسز نہیں ہوں گے، آپ جب تک ایک میجک نمبر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جو 172 کا ہے وہ جب تک حاصل نہیں کریں گے
آپ جو بھی آپ کا نعرہ ہو، تبدیلی ہے، نیا پاکستان ہے، آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے، اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر کس طرح سے وہ لوگ جو جنرل مشرف کے ساتھ تھے، وہ لوگ جو کاف لیگ میں تھے، وہ لوگ جو پیپلز پارٹی میں تھے، اور پھر الیکشن جب ہو گیا تو پھر جہانگیر ترین کے جہازوں کے اندر جن لوگوں کو لاہور میں اور اسلام آباد میں لایا گیا، یہ ایک سارا اقتدار کی سیاست کا پروسیس تھا۔ اب تیسرا اس کا جو پہلو ہے وہ آئینی پہلو ہے، وہ 28 کا جو ایک دن بتایا جاتا ہے، تاریخ بتائی جاتی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کو وہاں پہ پروسیس کیا جائے گا۔ اب یہ جو فلور کراسنگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، یا جس طرح سے وزراء کہہ رہے ہیں ای سی پی جو ہے وہ سو رہی ہے، الیکشن کمیشن، بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن اس وقت اس کا کام شروع ہوگا جب اس کے پاس کوئی دستاویزی شکل میں تھرو یہ جو کانسٹیٹیوشنل وہ ہیں آرٹیکلز ہیں، اس کے ذریعے اسپیکر صاحب ان کے پاس کچھ بھیجے گا۔ سو لہٰذا حکومت نے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جلسے شروع کر دیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کو انگیج کرتے، اپنے ایم این ایز کو بھی انگیج کرتے، اور اتحادیوں کے ساتھ بھی وہ ایک پروسیس جو ہے اس کو جاری رکھتے۔ ایک طرف ان کے وزراء جو ہیں وہ کاف لیگ کے بارے میں، اب اسد عمر جو ہیں وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک میچور، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سینئر ایک ان کی ٹیم کے ممبر ہیں، وہ جس قسم کے بیانات دیتے رہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں 10 لاکھ لوگوں سے گزر کے آپ کو ووٹ ڈالنا ہوگا۔ بالکل، حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ یہ جو ہے جی علینا صاحبہ، آپ بھی متفق ہیں یہ جو منحرف ارکان سامنے آئے ان کے بعد حکومتی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے؟ جواب میں سمجھتی ہوں بالکل اضافہ ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس وقت ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہی ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نظر نہیں آتی ہے۔ وہی پتلی تماشا ہے جو کہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ان دا فارم آف اصغر خان کیس۔ آپ کے سامنے وہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال، سینٹ کے الیکشن، سنجرانی صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آنا، وہ تمام چیزیں سامنے۔ میں صرف کچھ حوالہ دینا چاہتی ہوں یہاں پر کہ یہ وہی نام ہے جو آج منظر عام پر آئے، وہی نام ہے ان کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک لسٹ دی گئی تھی، اور عمران خان صاحب ان سے بخوبی واقف تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایک ڈیفیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، یہ لوگ ووٹ جو ہے اپوزیشن کو دے سکتے ہیں۔ یہ آج میڈیا کے سامنے کیوں لائے گئے؟ اس کی وجہ جواب میں سمجھتی ہوں کہ گزشتہ روز کی وہ خبریں ہیں جو کہ گردش کر رہی تھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے چند اراکین جو ہے وہ سندھ ہاؤس کی سیف کسٹڈی میں اس وقت موجود ہیں، اور پتہ کیسے چلا تو اس حوالے سے بھی میں بتاتی چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ سندھ ہاؤس میں کچھ اراکین جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، اور ان کی فوٹیج جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے بنائی گئی۔ اب آگے ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب آج کے دن کے بعد اب جب مزید سٹیٹمنٹس جب یہ دیں گے، یہ اراکین جو ہے سامنے آ کے نیچرلی یہ 3-4 ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ مزید بھی دیں گے۔ ڈیمیجنگ تو ابھی اٹ سیلف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، لیکن آگے عمران خان صاحب پہ مزید پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جائے گا، دباؤ آئے گا کہ جی آپ اکثریت کھو چکے ہیں اور آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو میری جو وفاقی وزراء سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، وہ کمپرومائز کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، وہ آپ کا بھی پوائنٹ ہے حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ اور although کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار رہنے کو کہہ دیا۔ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ ہے۔ مجھے بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے حکومت کی سندھ ہاؤس میں بڑے ایکشن کی جو اس وقت دھمکی دی گئی ہے، کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ اس پر بریک کے بعد بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ اب حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس پر آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا کل تک ایکشن بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر جو ارکان موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ رضا رومی صاحب، اگر کوئی بڑا ایکشن ہوتا ہے سندھ ہاؤس پر تو کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا حکومت کا؟ میرے خیال سے بالکل نہیں ہوگا، بیک فائر کرے گا۔ دیکھیے یہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں ان کا حل اور ان کا سولوشن بھی سیاسی ہوتا ہے۔ جہاں بھی یوز آف فورس ہوگی، یعنی کہ آپ استعمال کریں گے ریاستی مشینری، مثلا پولیس، ایف آئی اے، آئی بی، جو بھی دیگر ایجنسیز حکومت کے تابع ہوتی ہیں، تو اس سے معاملہ بگڑتا ہے۔ کشیدگی میں اور لوگ بھی جو ہیں وہ
دیکھا دیکھی کا کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو ہم بھی چھوڑ رہے ہیں. تو یہ چیز اس طرح سے بیک فائر نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ اس میں ذرا دیکھنا چاہیے گا. مثلا نور عالم خان دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر بار بار, اور چینلز بھی دکھا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نور عالم خان صاحب نے تو پہلے تقاریر بھی کی ہیں, انہوں نے اپنے گلے شکوے بھی کیے ہیں, اتحادیوں نے بھی گلے شکوے کیے ہیں. بہت سے لوگوں کے جو مسائل تھے وہ سیاسی ایشوز ہیں اتحادیوں کے یا آپ کے ایم این ایس کے, اور جب وہ مسائل حل نہیں ہوئے تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا پارٹی کو, خان صاحب کو, اسد عمر صاحب کو, جو بھی اس وقت زعماء ہیں. تو یوز آف فورس بالکل نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب کو ان لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے, ڈائیلاگ کرنا چاہیے, انوائٹ کرنا چاہیے اور بیٹھ کے راستہ نکالنا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتا تو ایسی کیا بات ہے, خان صاحب تو سب کہتے ہیں ان کے خاص طور پہ ان کا تو ان کی جو امیج سازی کی گئی ہے وہ تو یہی کی گئی ہے کہ وہ روایتی سیاستدان تو ہے ہی نہیں, وہ تو غیر روایتی سیاستدان ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو کیا ہوا اگر یہ والا 1 سال رہ گیا ہے, یہ اس میں وہ نہیں بھی رہتے وزیر اعظم تو دوبارہ سے وہ آ سکتے ہیں اگلے الیکشن میں. تو بات یہ کہ یہ یوز آف فورس تو ڈیسپریشن شو کرے گا, اور میرے خیال سے وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ اچھی بات نہیں ہوتی اور اس کا بیک فائر کرتی ہے. جی وحید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایکشن ہوتا ہے حکومت کی جانب سے سندھ ہاؤس پر تو کیا یہ حکومت کا دانشمندانہ فیصلہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا ایکشن حکومت کرے گی. دھمکیاں تو وہ ضرور دے رہے ہیں آپ کو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایم این ایس کو بھی کہا تھا کہ آپ اتنے بڑے کراؤڈ سے گزر کے کیسے جائیں گے, کون سا مائی کا لال جائے گا. سو آئی تھنک کہ یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی تھی اسی حوالے سے جو 2 یہاں پہ جلسے ہونے کو جا رہے ہیں, اور اس میں یہی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اگر دونوں پارٹیوں کے ورکرز جو ہیں ان کے سپورٹرز اگر آمنے سامنے آئیں گے تو یہاں پہ تصادم ہوگا, اور تصادم کی صورت میں ظاہر ہے کہ قیمتی جانیں ضائع ہوں گی. اور ہائی کورٹ نے آج جو ڈیسیژن دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کا کام ہے, وہ ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کا کام ہے. لہٰذا انہوں نے سیکرٹری انٹیریئر کو, جو چیف کمشنر ہیں اسلام آباد کے, اور آئی جی اسلام آباد کو ڈائریکٹیوز دیے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ یہ باتیں ضرور کرتی رہے, لیکن چونکہ ایک صوبہ دیکھیں نا, کل کو پیپلز پارٹی اس بات کو لے کے جائے گی کہ وفاق جو ہے وہ وفاق کی اکائیوں کے اوپر حملہ کر رہی ہے, اور پھر اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ پھر سیاست کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے جو کوئی کارروائی جو ہے وہ وفاقی حکومت کرے گی یا اس کو کرنی چاہیے. اگر ان کے اراکین وہاں پہ موجود بھی ہیں تو آپ کے پاس کوئی قانونی راستہ ہونا چاہیے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس قسم کی صورتحال میں جو ہے وہ وفاق کوئی اس قسم کا ایکشن لے گی یا کوئی فورس یوز کرے گی جس سے مزید ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر بڑھے گا. علینا صاحبہ, حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بڑا ایکشن ہو سکتا ہے سندھ ہاؤس پر, اگر ایسا ہوا تو یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا حکومت کا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے دانشمندانہ فیصلہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا, اور یہ احمقانہ فیصلہ زیادہ لگتا ہے. یہ جو باقاعدہ طور پہ اعلان کیا جا رہا تھا حکومتی وزراء کی جانب سے کہ جی ہم ایکشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اگر آپ کو پتا تھا اس بات کا, آپ کو پہلے سے علم تھا, آپ کو اس لسٹ کو بھی آپ کو تھما دیا گیا تھا, اور وہ ناراض اراکین جس کا آپ کو پہلے سے علم تھا, آپ کو ان کو کوورٹلی خاموشی سے ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی. اور لائک رضا سیڈ کہ بھائی آپ افواہ و تفہیم, آپ ڈائیلاگ سے بات سولوشن کی طرف آتے ہیں نا, آپ بجائے اس کے کہ آپ ہراس کریں. ہراس کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا وہ ناراض اراکین آپ کے پاس آ جائیں گے؟ ان کی تو آلریڈی باڈی لینگویج جس طرح سے آج ہم چینلز پہ دیکھ رہے تھے, وہ اتنے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں, ایٹماسفیئر میں وہ آج جو انٹرویوز دے رہے تھے, ان کی باڈی لینگویج سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی دباؤ کا شکار ہے, وہ کسی پریشر میں آ کے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. تو لہٰذا حکومت کو جو ہے وہ اس وقت ہوش کے ناخن ضرور لینے چاہیے. اور میرا نہیں خیال ہے, اب اپوزیشن نے چونکہ تقریباً اپنے کارڈ شو کرنے پہ آ گئی اور شو کر بھی دیے ہیں کافی حد تک, تو ایکشن ضرور مشکل تو ضرور ہو جائے گا. حکومت میرا نہیں خیال ہے کہ اب ایکشن کی طرف جائے گی. ٹھیک. سجاد میر صاحب, اگر حکومت سندھ ہاؤس پر بڑا کوئی ایکشن کرتی ہے ارکان کے خلاف, کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہوگا ہی؟ دانشمندانہ نہیں بلکہ درست کہا گیا کہ احمقانہ فیصلہ ہوگا, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں گے.
کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کی لمیٹیشن کیا ہے، وہ کس کے ذریعے کریں گے۔ ایف سی کی اور رینجر کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر قائم کریں۔ چیف سیکرٹری کو اور دوسرے لوگوں کو، آئی جی وغیرہ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ تو نہیں ہے کہ انہیں دعویٰ بولنا ہے، حملہ کرنا ہے بغیر کسی مقدمے کے۔ مقدمہ اگر آپ کوئی قائم کرنا چاہتے ہیں تو کون سا ادارہ ہے جو اس وقت رسک لے کر مقدمہ قائم کرے گا اور کہے گا کہ میں اس طرح وہی بیوقوفیاں کرتا ہوں جو ماضی میں یہ ادارے کرتے رہے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی ادارہ بھی تیار نہیں ہوگا۔ رہی یہ بات کہ فوج کو سامنے لایا جائے، تو فوج تو میرے خیال میں ایسے معاملے میں سامنے نہیں آتی، اور اس نے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ ان معاملات سے دور رہتی ہے۔ اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پھر وزیر صاحب نے یہ بھی فرما دیا جب ان کا کہ ایکشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ دعویٰ بولیں گے، تو وہ گڑبڑا سے گئے، انہوں نے نہیں کچھ اس طرح کی بات کی کہ جیسے کہ ہمارے چھپا ہوا کوئی ایک وار ہے، ایک خفیہ ہتھیار ہے جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اور کیا ہتھیار ہے آپ کے پاس؟ اور کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ایکشن لے سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈسکوالیفائی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کوئی نہیں مانے گا، نہ عدالت مانے گی نہ کوئی اور مانے گا۔ دیکھیے اب ادارے بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے، ہاتھ میں نہیں رہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے سارے کے سارے میں کہہ رہا ہوں۔ اور اب یہ بات آسان نہیں رہی ہے کہ آپ من مانی کر سکے۔ ماضی میں کئی معاملوں میں آپ کرتے رہے ہیں، لیکن اب مشکل ہے۔ اب آپ کے لیے یہی ہے کہ ایک ذہانت اگر آپ میں ہے تو سلیقے کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنے دیں۔ اور اگر آپ منطقی انجام سے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جام کمال والا کیس ہو سکتا ہے کہ آخری دن عمران خان جو ہے بھاگ جانے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، اس طرح جام کمال نے چھوڑ دیا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن پہ آخری وقت تک ڈٹے رہے کہ نہیں پاس ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ہم دور بیٹھے ہوئے لاہور میں یہی سوچتے رہے کہ نہیں ہوگی جام کمال کے خلاف، اور آخری دن پتہ چلا کہ انہوں نے وڈرا کر لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کہ عمران آخری انجام جو یعنی پہلا وزیر اعظم بننا جو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، وہ بننا قبول نہیں کریں گے اگر ان میں ذرا بھی دانش مندی ہے تو۔ ٹھیک، بالکل آپ کا بھی پوائنٹ ہے۔ آپ مجھے بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے او آئی سی اجلاس جو اگلے ہفتے ہوگا، کیا اس اجلاس سے قبل یہ جو سیاسی کشیدگی جاری ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ 22 سے 23 مارچ تک او آئی سی کا اجلاس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہوگا۔ 48 ممالک اس میں شرکت کریں گے، اور جو ملک میں اس وقت جاری سیاسی کشیدگی ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس اجلاس سے قبل وہ کشیدگی ختم یا کم از کم ضرور ہو جائے گی۔ وحید صاحب کیا سمجھتے ہیں، کشیدگی میں کمی آئے گی اس اجلاس سے پہلے؟ جی مجھے تو نہیں لگتا، بیکاز اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو غمگیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ وفاقی وزراء کی سٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ حکومت اس کو کنٹرول کر پائے گی، بیکاز حکومت کا جتنا بھی فوکس ہے اس وقت وہ انٹرنل پولیٹیکل چیلنجز کے اوپر ہے، اسپیشلی پرائم منسٹر کا اپنا آفس جو ہے وہ ان کویسچن ہے اس وقت۔ تو انفارچونیٹ ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ پاکستان کے اندر ایک بڑے عرصے کے بعد ہو رہا ہے۔ 57 ممالک جو ہیں اسلامی، ان کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو اندرونی خلفشار ہے، اندرونی جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، اس کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے ملک، اور سارے کا سارا فوکس اس پہ ہے۔ اور جو حالات چل رہے ہیں، بیکاز دیکھیں پرائم منسٹر کا جو آفس ہوتا ہے، پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے اس کی باپ کی حیثیت ہے، تو جو اپنے آپ کو اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں پورے ملک کے لیے، تو پھر ان کو فیصلے بھی اس طرح کے کرنے پڑیں گے، ان کو دل بڑا رکھنا پڑے گا، ان کو سوچ بچار کرنا پڑے گی۔ اگر ان کے جو نیچے لوگ، ان کے بہاف پہ جو کیبنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں، اگر وہ اشتعال انگیز قسم کی سٹیٹمنٹس دیں گے، تو یقینی طور پہ اب شیخ رشید صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ ہم سندھ میں گورنر راج لے کر آ جائیں گے، تو یہ اشتعال انگیزی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس سے تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ویسے بھی انہوں نے اگر 28 تاریخ کو لے گئے عدم اعتماد کو، تو یہ معاملات جو ہیں وہ اتنے آسانی سے سلجھنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک، سجاد میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، او آئی سی اجلاس سے قبل سیاسی کشیدگی کم ہو جائے گی؟ اگر کشیدگی کم ہونے سے مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ طے ہو جائے گا جو کشیدگی کا سبب ہے، تو بننا جو ناممکن لگتا ہے۔ وہ اس لیے بھی ناممکن لگتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ پہلے ختم کر دیا جائے، کسی طریقے سے ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی ہمارا حکمران نہیں ہوگا، حکومت کا سربراہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی شاید پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔
इसी वज़ीर आज़म गालिबन OIC कॉन्फ्रेंस को हमारी तरफ से मेज़बानी करनी है, इसलिए मुझे वो तो लगता नहीं है। लेकिन अगर ये समझा जाए कि उन दिनों में एक तरह से कुछ सुकून पैदा कर दिया जाएगा, तो PDM ने तो ऐलान कर दिया, अपोजिशन ने ऐलान कर दिया है कि हमारा जो लॉन्ग मार्च था, जो 23 तारीख को यहाँ पहुँचना था, वो 23 तारीख को इस्लामाबाद में नहीं पहुँचेगा, बल्कि अगर चल पड़ेगा तो इस्लामाबाद से बाहर ही कहीं रहेगा, इस्लामाबाद में ये 25 तारीख को पहुँचेगा। ये उनका एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है और मेरा ख्याल में इस बात का ऐलान है कि वो OIC कॉन्फ्रेंस को ख़राब नहीं करना चाहते, अपने मेज़बानों के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते, अपने मेहमानों के लिए मेरा मतलब है, और वो चाहते हैं कि ये सारा जो कार्रवाई है ये पुरसकून गुजर जाए। इस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान किस तरह अपने असाब पर काबू पा के बात को आगे लेके जाती है, ये उन पर मुनहसर है। कहीं इमरान खान वहीं तकरीर करने ना बैठ जाए कि मैं करप्ट लोगों का से निपट कर रहूँगा वगैरह वगैरह, जैसी वो तकरीर किया करते हैं। और अगर असाब पे कंट्रोल रख के इसे एक आलमी सूरत हाल के तौर पर देखा जाए और चलाया जाए, तो मेरा ख्याल में अपोजिशन भी उनके साथ तावन करेगी। और तावन करने का मतलब नहीं है कि वो पहले ही तय कर चुके हैं कि इस इजलास के मौके पर वो किसी लॉन्ग मार्च को लेकर अंदर दाखिल नहीं होंगे। हम आपका जवाब हाँ में समझे, कशीदगी कम हो जाएगी इजलास से कबल। कशीदगी कम होने का मतलब मैंने कहा कि अगर ये है कि ये मामला सियासी तौर पर खत्म हो जाएगा तो वो नहीं होगा, लेकिन कशीदगी कम होने का मतलब है कि उन दिनों में अगर सुकून रहेगा तो वो होगा। बिल्कुल ठीक। अलीना साहिबा, आप क्या समझती हैं, OIC इजलास से कबल कशीदगी, जो मौजूदा सियासी कशीदगी है, वो कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। जवाब मैं समझती हूँ तरह हमें कॉन्फ्रेंसेस जो है वो पाकिस्तान में हमने देखे कि कंडक्ट होती रही हैं और बड़े ही पीसफुल तरीके से कंडक्ट हुई है, डिस्पाइट जितने भी डिफरेंसेस और पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में जितने भी डिफरेंसेस मौजूद हो। लेकिन ये 2 रोज तक जो है वो तो हमें कुछ नहीं नजर आएगा। और कशीदगी अभी भी आपको सड़कों पर तो ऐसा नहीं नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से सजाद मीर साहब ने बिल्कुल कहा, मैं आई एग्री विद हिम कि 25 तारीख जो है, मैं भी समझती हूँ कि 25 तारीख से जो है वो आपको गेम जो है वो पीक पे नजर आएगी। OIC कॉन्फ्रेंस के हो जाने के 2 रोज के बाद फिर वहीं से आपको ये सारी शोर गुल जो है वो बपा होते हुए दिखाई देगा। और मामला जो है वो एक विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक कोलिजन की तरफ ऑलरेडी आपको अभी की सूरत हाल और अभी की स्टेटमेंट्स और नीजक रिएक्शन हुकूमत की जानिब से जो ये स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो नजर आ रहा है, और जिससे मामला जो है वो किसी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, वो एक कोलिजन की तरफ जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी जो है वो जब अपने रिएक्शन दे रही है तो उसको और मामला को वो तूल दे रही है। लेकिन मैं यहाँ पर मेरा ख्याल है, मैं आखिर में ये जरूर कहती चलूँ जवाब कि अगर लेट्स सपोज कि ये हुकूमत जो है वो गिर जाती है तो ऑपोजिशन के पास भी कोई रोड मैप नजर नहीं आता। अब आपको हालात जो है, महंगाई उसी तरह से नजर आएगी, सब कुछ उसी तरह से नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ एहतसाब नहीं नजर आएगा। तो ऑपोजिशन के पास भी कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई ऐसा प्लान नहीं नजर आता कि जो इस मसाइल से मुल्क को जो है वो बाहर निकाल सके। वो सिर्फ आपस में एक दूसरे और आपस में ये क्लैश नजर आता है और अपने अपने इंटरेस्ट है। और जो आज को कहा जा रहा है कि जी ज़मीर के मुताबिक, ज़मीर की आवाज सुनकर जो वोट देने का फैसला किया जा रहा है, तो ये क्या कह सकते हैं, अवाम की किस्मत में मेरे ख्याल से सिर्फ यही कुछ देखना है। फिर रजा रूमी साहब, आपको लगता है कशीदगी कम हो जाएगी OIC इजलास से कबल मौजूदा सियासी? पता नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुझे तो नहीं लगता कि होगी जिस तरह से मामलात चल रहे हैं। मगर देखें, बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तो भी हैं ना, अभी तो वो मौजूद हैं, काबीना भी मौजूद है उनकी, दफ्तर खारजा भी मौजूद है। देखिए, OIC सिर्फ हुकूमत वक्त का तो काम नहीं होता ना, ये तो रियासत पाकिस्तान की कमिटमेंट्स होती हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान एक अहम मेंबर है OIC का, और जो है वो हमारी रियासती कमिटमेंट में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। और देखिए, ये तो सड़कों पे, जैसे कि अगर आपको याद है कि 2014 में चीनी सदर ने आना था पाकिस्तान और उनका दौरा मनसूख किया गया क्योंकि वहां पे धरना हो रहा था इस्लामाबाद के डी चौक में। देखिए ना, तारीख को भूलना नहीं चाहिए, ये कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है, अभी कोई 6-7 साल पुरानी बात है। और जो उस वक्त हुआ था, उस वक्त भी इस तरह के बड़े यही गुफ्तो शनीद हुई थी, लेकिन इस चीज़ को रद्द कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त जो है एक हुकूमत को बदलना था और ये सब कुछ करना था, तो इसलिए जो है वो उस धरने को भी नज़रअंदाज कर दिया गया और चीनी प्रेसिडेंट की विजिट मौखर हो गई। अभी वाकया ये है कि ये आने वाले 1-2 रोज़ में ही पता लग जाएगा कि मंजरनामा क्या होगा। क्या अभी हस्बे जो शेड्यूल
27-28 کا اجلاس جو طلب کرنا ہے یہ اس وقت فیصلہ ہوگا یا اس سے پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا؟ آج تو ابھی 15-16 تاریخ ہوئی ہے، تو یہ ایک ہفتے کے اندر اندر یا تو یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہوگا یا وزیر اعظم کنٹینیو کریں گے. آج 17 ہے تو ایک ہفتہ رہ گیا باقی، تو اس کے دوران جو ہے یہ معاملہ ہو جائے گا. اور اگر یہ ٹینشن رہتی بھی ہے تو تمام سیاسی پارٹیوں کی بھی کمٹمنٹ ہے او آئی سی کے ساتھ، پارلیمنٹ کی کمٹمنٹ ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. جی ٹھیک. اچھا، اب ایک اور سوال میں پروگرام کا حصہ بنانا چاہوں گا، پہلے آپ ہی اس کا جواب دے دیں. وہ یہ، شیخ رشید صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم عمران خان سے درخواست کی ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا وزیر اعظم لگا دیں گے سندھ میں گورنر راج؟ اس کے امکانات لگتے ہیں آپ کو رضا رومی صاحب؟ دیکھیے، بات یہ کہ امکانات مجھے نہیں پتا کہ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، لیکن یہ جیسے پہلے آپ نے کہا تھا یوز آف فورس، یہ بھی وہ اسی طرح کا ایک ہتھ کنڈا ہے اور یہ بیک فائر کرے گا. لگانے کو وہ لگا سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، صدر بھی ان کا اپنا ہے، وہ آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کرتے رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب پی ایم کے کہنے پر، تو جی ایک اور اس پہ دستخط بھی کر دیں گے. لیکن اس کے جو مضمرات ہوں گے نہیں ہو سکے گی گورنمنٹ سے. پھر یہ جو کام ابھی خراب ہونا یہ مزید خراب ہو جائے گا. اس وجہ سے خان صاحب کو اس طرح کے جو ہے مشوروں سے گریز، وہ جو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب وہ ڈیسپریشن میں، ٹینشن میں آ کر انسان غلطیاں بھی کر لیتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں سب تو بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. وہ اپنی ہمیشہ کرکٹ کے میدان کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح آخری وقت کے اوپر وہ سرخ رو ہو کر نکلتے رہے ہیں. تو اگر وہ بھی ابھی بھی اپنا جسے کہتے ہیں نا پیشنس رکھیں گے، اپنی متانت سے ایک ملک کے لیڈر اسٹیٹس کی طرح آگے بڑھیں، بچ جائیں. لیکن یہ اس طرح کہ اگر وہ کوئی چیز کریں گے ہنگامہ قسم کا یا کوئی ایکسٹریم ریڈیکل سٹیپ کریں گے سندھ میں گورنر راج لگا کے، اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیا ہوگا کہ سندھ ہاؤس کا کنٹرول مل جائے گا. تو اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے آپ کو اتنا بڑا اقدام اٹھانا جو ہے نہ صرف غیر قانونی ہوگا، غیر سیاسی ہوگا، بلکہ وہ کورٹس میں جا کے فوراً چیلنج ہو جائے گا. اور جس وقت کورٹس کا جو موڈ ہے، کیونکہ دیکھیے نا جب ہوائیں بدلتی ہیں نا تو ہماری عدالتیں بھی پلٹ دیتی ہیں کہ ہوائیں کس رخ پہ جا رہی ہیں، کہ موسم بہار کا ہے، خزاں کا ہے. تو یہ کورٹس جو ہیں فوری طور پہ انٹروین بھی کر سکتی ہیں، 1-2 روز کے اندر اس کو انڈو بھی کر سکتی ہیں. پھر کیا کریں گے خان صاحب اور شیخ صاحب؟ تو اس وقت یہ مسئلہ ہے سیاسی مسئلے کا حل ہے سیاسی. کوئی غیر سیاسی یا اس طرح کا ایکسٹریم ہتھ کنڈا جو ہے ٹھیک وہ بیک فائر کرے گا. جی ٹھیک. سجاد میر صاحب، وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر اعظم عمران خان سے گورنر راج لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، درست مطالبہ ہے؟ اوقات یہ سمجھ نہیں آتا جتنے بیانات پچھلے دنوں دیتے رہے ہیں کہ وہ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں. وہ کیا حکومت کو کسی دلدل میں پھنسانا چاہتے ہیں؟ ماضی میں بھی بہت سے بیانات اسے آئے جس میں یہ بھی تھا کہ آپ جو ووٹ دینے آئے گا اس کو پہلے ہی ڈسکوالیفائی کر. جی تو یہ ساری باتیں گویا اپوزیشن پہ آپ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پلان کیا ہو سکتا ہے، اور ان کو وارن کر رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں، ان کو اس بات پر ہوشیار کر رہے ہیں کہ یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. اب کہاں رہ گئی طاقت اتنی عمران خان میں کہ وہ سندھ میں گورنر راج لائے؟ اور 8ویں ترمیم کے بعد تو اس میں بڑی مشکلات بھی ہیں. اور اگر اس نے گورنر راج لگانا ہوتا اور لگانے کی کیپیسٹی میں ہوتا تو بہت پہلے لگا چکا ہوتا. میں رضا رومی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں کورٹ تو میرا خیال 24 گھنٹے کے اندر اسے انڈو کر دیں گے. جو عدالتوں کا مزاج ہے، جو اس وقت ملک کے حالات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ عدلیہ اس کو برداشت کرے گی اور آگے چل سکے گا. اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ اس وقت بیوروکریسی کے اندر جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جو رول ادا کر سکتے ہیں، وہ اس قسم کا کوئی مشورہ جو ہے اس کو دستاویزی صورت میں مرتب کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے. آج مجھے نہیں سمجھ آتی اس وقت یہ کرنا تو اپنے گلے میں پھندا ڈالنے کے مترادف ہوگا. اس لیے میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب نے یہ مشورہ پتہ نہیں ان کو پھنسانے کے لیے دیا ہے، وہ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں، کس طرف سے کرے ہیں. اور میں جو کہتا ہوں کہ اب سچ جو گیٹ نمبر 4 کے چوکیدار ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ ایسی بے عقلی کی بات کرنا اور ایسا کہنا کہ یہ اب گورنر راج لگا دے، مطلب یہ کہنے کے مترادف ہے کہ آپ ہار گئے ہیں، یہ کہنے کے مترادف ہے کہ آپ کو سندھ نے مار دیا ہے، یہ کہنے کے مطابق ہے کہ پیپلز پارٹی اور زرداری جو ہے وہ ایسا کھیل کھیل رہا ہے کہ اگر وہ بیچ میں نکل جائے تو شاید آپ کیسے جیت جائیں گے آپ؟
हवाओं का रुख बदल चुका है और इस वक्त ना मुल्क के अदारों का वो मजाज होगा, मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी का वो मजाज नहीं होगा। ये लॉ ड्राफ्ट करना आपके लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल होगी पैदा। गवर्नर राज वैसे भी लगाने के लिए आप कुछ और चलाए थे और वो इस वक्त हबड़ दबड़ में किया जाएगा तो एक दिन में अंडू हो जाएगा। अलीना साहिबा, वजीर दाखिला शेख रशीद का वजीर आजम से सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा दुरुस्त है? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे नी जर्क रिएक्शन की। एब्सोल्युटली आई बिलीव कि ये एक नी जर्क रिएक्शन है और इट्स गोइंग टू बी अ मेजर ब्लो फॉर द गवर्नमेंट। एक टर्मोइल की तरफ आप सिचुएशन को जाते हुए देखेंगे। अगरचे हुकूमत समझती है कि सिंध हुकूमत ने जो किया वो गैर आईनी है, लेकिन गवर्नर राज तो कोर्ट में नेचुरली चैलेंज हो सकता है। लुक एट द सर्कमस्टांसेस। सजाद मीर साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि भाई ये आपके वजीर आजम ऑलरेडी एक नो कॉन्फिडेंस फेस कर रहे हैं, जहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो गया है अपने पार्टी मेंबर्स को रिटेन करना, आपके लिए इतने चैलेंजेस, आपके एलाइज आपके साथ नहीं है, आप एक नो कॉन्फिडेंस जैसा एक पहाड़ का आपको सामना करना पड़ रहा है। उसमें आप आके इस किस्म के बयानात देना, और वो कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब की तजवीज़ है। शेख रशीद साहब की तो कोई रिकमेंडेशन पे अब तक फैसला नजर नहीं आता हुआ हो। तो बहरहाल, लेकिन आई बिलीव कि ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और इस किस्म के नी जर्क रिएक्शन से करना चाहिए, ना कि बगैर सोचे समझे बयानात जो है उसका सिलसिला हमें हुकूमती एंड से जारी और सारी नजर आए। आई थिंक इट विल लीड टू टर्मोइल। वही साहब, आप समझते हैं जो शेख रशीद साहब ने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि सिंध में गवर्नर राज लगा दें, ये मुतालबा दुरुस्त है? देखिए, पहले तो आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो अंडरस्टैंड करना, और मेरा ख्याल है कि मेरे जो तीनों जी बिल्कुल मेहमान हैं और पैनलिस्ट हैं मुअज़्ज़ज़, उनको भी मालूम है कि उसका बैकग्राउंड ये है कि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है, और किसी हद तक वो दुरुस्त भी है। वो ये कहते हैं कि उनके मेम्बरान को सिंध हाउस के अंदर जो है वहाँ पे रखा गया है, और वो सिंध गवर्नमेंट जो है, ज़ाहिर है सिंध हाउस जो है वो सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में है। तो जरदारी साहब के हवाले से जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट अपने प्राइम मिनिस्टर साहब वज़रा जो है वो पिछले चंद रोज से किस किस्म की स्टेटमेंट देते रहे हैं। चांगा मांगा की बात होती रही है, और हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है, मेम्बरान को खरीदने की बात की जा रही है, और उनका जो फोकस है, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनका फोकस जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी है। और जाहिर है कि अगर वो जब इस तरह की बात करते हैं शेख रशीद साहब, तो वो उसका रिस्पांस दे रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि जिस तरह से तीनों मेहमानों ने बताया है कि अब ये इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप इस किस्म के मशवरे दे रहे होते हैं वजीर आजम को, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के अंदर घबराहट जो है वो बिल्कुल जाहिर हो रही है। यानी हुकूमत जो है वो बिल्कुल घबराई हुई है, बुखलाहट का शिकार है, और आप एक्सट्रीम किस्म के जाके फिर इस किस्म के वो मैयर्स लेते हैं। आपको मालूम है जरदारी साहब ने भी पंजाब में गवर्नमेंट को ख़त्म करके शहबाज शरीफ साहब को, और वहाँ पे सलमान तासीर साहब जो मरहूम है गवर्नर राज लगा दिया था। और फिर जाहिर है कि वो मामला जो था वो जजेस की रिस्टोरेशन का था, लेकिन जब गवर्नमेंट गई तो फिर नून लीग ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने 24 घंटे के अंदर जो है वो आपके गुजरावाला पहुंच गए थे, और फिर फोन कॉल आता है, और उसके बाद हुकूमत भी रिस्टोर हो जाती है और जजेस भी रिस्टोर हो जाते हैं। सो आई थिंक कि इस किस्म का कोई भी इकदाम उठाना जो है वो हुकूमत के गले में ही पड़ेगा, उनको नुकसान होगा इससे। ठीक, अच्छा, आप ये समझते हैं? वही सब मुख्तसर बिल्कुल एक जवाब चाहूँगा। आप मुनरिफ अरकान खुलकर अगले 24 घंटों में या फौरी तौर पर कुछ टाइम में सामने आ जाएंगे, जितने भी हैं? राजा रियाज ने कहा 24 है। देखें, फुटेज जब बाहर आ गई है, कुछ इंटरव्यूज भी सामने आ रहे हैं, तो लगता तो ऐसे ही है कि ये लोग जो हैं अब आप कब तक उनको छुपाते फिरेंगे। तो कोई स्ट्रैटेजी तो उनके पास होगी डेफिनेटली, लेकिन उनको ये भी खतरा है कि जाहिर है अगर उनको वहां पे सिंध हाउस में रखा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो उनका खतरा यही है कि हुकूमत जो है वो अपने आर्म्स को यूज करके उनको फोर्स कर सकती है, उन पे दबाव डाल सकती है। बिल्कुल ठीक। वहीद हुसैन साहब, सजाद मीर साहब, रजा रूमी साहब और अलीना शिबली साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।